بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی آل پر جو سید الانبیاء اور خاتم النبیین ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری اولاد، مال، ایمان میں اضافہ فرمائے اور ہر قسم کی زمینی و آسمانی شر سے محفوظ رکھے۔ دوستوں، آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم ذکر کریں گے حضرت آسیہ علیہ السلام کا کہ وہ کون تھی، فرعون سے آپ کا کیا تعلق تھا، آپ کس طرح فرعون کے گھر میں رہ کے عبادت کیا کرتی تھی۔ ان کا تفصیلی ذکر آج کی ویڈیو میں کریں گے۔ اس کے ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کس طرح حضرت آسیہ کے پاس پہنچے اور پھر آپ کی پرورش ان کے گھر میں کیسے ہوئی، ان سب کا تفصیلی ذکر کریں گے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ویڈیو کے آخر میں آپ کی فرعون اور اس کے ظلم کے بارے میں بھی آگاہی دیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس پر ہونے والے عذاب کا ذکر بھی کریں گے۔ ویڈیو بہت خاص ہونے والی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ دوستوں، آسیہ بنت مزاحم مصر کے بادشاہ فرعون کی بیوی تھی، بہت پارسا اور ہمدرد خاتون۔ حضرت سیدتنا آسیہ رحمت اللہ علیہا بادشاہ مصر ریان بن ولید کی اولاد میں سے تھی۔ آپ کا نسب کچھ اس طرح سے ہے: آسیہ بنت مزاحم بن عبید بن ریان بن ولید۔ یہ ریان بن ولید ہی ہیں جو حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام کے زمانے میں بادشاہ مصر تھے اور آپ علیہ السلام پہ ایمان لے آئے تھے۔ حضرت سیدتنا آسیہ رحمۃ اللہ علیہا مصر کے انتہائی ظالم و جابر بادشاہ فرعون کی بیوی تھیں۔ بادشاہ وقت کی بیوی ہونے کے سبب آپ کے پاس مال و دولت کی کثرت تھی، لیکن اس کے باوجود آپ غرور و تکبر کا شکار نہ تھی، بلکہ آپ کا دل غریبوں کی محبت سے سرشار اور ان پہ شفقت و مہربانی کے جذبے سے معمور تھا۔ آپ دل کھول کے ان پہ صدقہ و خیرات کیا کرتی، اور اسی وجہ سے آپ رحمت اللہ علیہا کو ام المساکین یعنی مسکینوں کی ماں پناہ گاہ کہا گیا ہے۔ فرعون چونکہ لوگوں کے ساتھ بہت ظالمانہ سلوک کیا کرتا تھا، اسی لیے آپ اس سے سخت بیزار تھیں۔ فرعون سے آپ کا نکاح بھی برضا و رغبت نہ ہوا تھا، بلکہ آپ اور آپ کے والد دونوں اسے ناپسند کرتے تھے۔ فرعون نے بادشاہت کے زور پر جبراً آپ سے نکاح کیا تھا، لیکن اللہ پاک نے آپ کو اس سے محفوظ رکھا اور وہ آپ کے قریب آنے پر قادر نہ ہوا، اسی لیے آپ کی کوئی اولاد نہ تھی۔ اور جو بعض روایات میں فرعون کی ایک بیٹی کا ذکر ملتا ہے، ممکن ہے یہ لڑکی لہ پالک ہو، یعنی کسی دوسرے سے لے کے پالی گئی ہو۔ آسیہ کا نام قرآن میں نہیں آیا، لیکن مفسرین نے امرات فرعون سے جو قرآن میں سورہ تحریم کی آیت نمبر 11 کے ساتھ 2 بار ذکر ہوا ہے، مراد آسیہ کو لیا ہے۔ سورہ قصص کی 9ویں آیت کے مطابق جس وقت حضرت موسیٰ کو دریا سے نکالا گیا، آسیہ وہاں موجود تھی اور انہوں نے فرعون کو رغبت دلائی کہ وہ حضرت موسیٰ کو زندہ رکھے۔ اسی طرح سے سورہ تحریم کی 11ویں آیت میں آسیہ کو ان خواتین کے مقابل میں جن میں حضرت نوح اور حضرت لوط کی بیگمات شامل ہیں، جو نوح اور لوط جیسے نبیوں کی بیویاں اور ان کی صحبت میں ہونے کے باوجود کفر کی مرتکب ہوئیں، آسیہ کو نیکی کے ساتھ مثل کے عنوان سے یاد کیا ہے۔ اس آیت میں آیا ہے کہ آسیہ نے خدا سے دعا کی کہ وہ ان کے لیے بہشت میں گھر قرار دے اور انہیں فرعون اور ظالم قوم سے نجات عطا کرے۔ فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ شاہان مصر کا لقب تھا۔ جس طرح چین کے بادشاہ کو خاقان اور روس کے بادشاہ کو زار اور روم کے بادشاہ کو قیصر اور ایران کے بادشاہ کو کسرا کہتے تھے، اسی طرح مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے۔ فرعون اصل میں فارا اوہ تھا۔ مصری زبان میں فارا محل کو کہتے ہیں اور اوہ کے معنی اونچا کے ہیں۔ فارا اوہ کے معنی ہے اونچا محل، اس سے شاہ مصر کی ذات مراد ہوتی تھی۔ لغوی معنی عظیم محل کے ہیں، اس سے مراد بادشاہ کا محل تھا۔ سمجھا جاتا تھا کہ تمام فرعون مصری دیوتاؤں کی اولادیں ہیں۔ جس فرعون کے زمانے میں حضرت موسیٰ پیدا ہوئے اور جس کے ہاں پرورش پائی، وہ رمیسس ثانی تھا۔ اس وقت بہت بوڑھا ہو چکا تھا۔ اس نے اپنے بیٹے مفتاح کو شریک حکومت کر لیا تھا۔ اس کی 150 اولادوں میں سے 13ویں نمبر پہ تھا، اور جو عذاب الہی میں مبتلا ہوئے وہ منفتح نامی فرعون تھا۔ فرعون کی فہرست میں کم از کم 14 نام موجود ہیں۔ آئیے ذکر کرتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اور حضرت آسیہ علیہ السلام کے سپرد ہونے کا واقعہ کیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبروں میں سے ایک ہیں۔ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام بھی اللہ کے برگزیدہ نبیوں میں سے ایک ہے۔ یہ 1520 قبل مسیح کی بات ہے۔ مصر پر فرعون بادشاہ منفتح ثانی کی حکومت تھی۔ بعض نے اس کا نام منفتح بھی لکھا ہے، اور وہ والد رمیسس کے بڑھاپے کی وجہ سے عملاً حکمران بنا ہوا تھا۔ خدائی کا دعوے دار یہ بادشاہ بڑا ظالم و جابر تھا۔ اس نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا، حالانکہ وہ حضرت یوسف کے زمانے سے وہاں رہائش پذیر تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد حضرت یعقوب اور اپنے بھائیوں کے لیے ایک قطع زمین اس وقت کے فرعون بادشاہ ریان بن ولید سے حاصل کیا تھا۔ حضرت یعقوب کی یہی نسل بنی اسرائیل کہلائی جو مصر میں خوب پھلی پھولی۔ یہ لوگ حضرت یعقوب کے دین کے پیروکار تھے۔
چنانچہ اس وقت اللہ کے نزدیک یہ سب سے بہتر جماعت تھی۔ انہوں نے فرعون کو سجدہ کرنے اور اسے اپنا رب ماننے سے انکار کر دیا تھا۔ اسی وجہ سے بادشاہ اور اس کے حواری ان پہ ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھاتے اور ان سے گھٹیا کام کرواتے۔ یاد رہے، فرعون کسی خاص شخص کا نام نہیں بلکہ مصر کے بادشاہوں کا لقب تھا۔ تاریخی حقائق کے مطابق 31 فرعونہ خاندانوں نے مصر پر یکے بعد دیگرے حکومت کی۔ سب سے آخری خاندان نے 332 قبل مسیح میں سکندر اعظم کے ہاتھوں شکست کھائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نسب چند واسطوں سے حضرت یعقوب علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ ان کے والد کا نام عمران اور والدہ کا نام یوکابت تھا۔ باپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عمران بن قحط بن لاوا بن یعقوب علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حقیقی اور بڑے بھائی تھے۔ عمران کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ایسے زمانے میں ہوئی جبکہ فرعون اسرائیلی لڑکوں کے قتل کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسی لیے ان کی والدہ اور اہل خاندان ان کی ولادت کے وقت سخت پریشان تھے کہ کس طرح بچے کو قاتلوں کی نگاہ سے محفوظ رکھیں۔ بہرحال جوں توں کر کے 3 مہینے تک ان کو ہر ایک کی نگاہ سے اوجھل رکھا اور ان کی پیدائش کے متعلق کسی کو خبر نہ ہونے دی، لیکن جاسوسوں کی دیکھ بھال اور حالات کی نزاکت کی وجہ سے زیادہ دیر تک اس واقعے کے پوشیدہ رہنے کی توقع نہ ہو سکی اور اس لیے ان کی والدہ سخت پریشان رہنے لگی۔ اس سخت اور نازک وقت خدائے قدوس نے مدد کی اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے دل میں سے یہ القاء کیا کہ ایک تابوت کی طرح کا صندوق بناؤ جس پر رال اور روغن کی پالش کرو تاکہ پانی اندر اثر نہ کر سکے، اور اس میں اس بچے کو محفوظ رکھ دو اور پھر اس صندوق کو نیل کے دریاؤ کے بہاؤ پہ چھوڑ دو۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایسا ہی کیا اور ساتھ ہی اپنی بڑی لڑکی اور موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ کو مامور کیا کہ وہ صندوق کے بہاؤ کے ساتھ کنارے کنارے چل کر صندوق کو نگاہ میں رکھے اور دیکھے کہ خدا اس کی حفاظت کا وعدہ کس طرح پورا کرتا ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو خدا تعالیٰ نے یہ بشارت پہلے ہی دی تھی کہ ہم اس بچے کو تیری ہی جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا۔ تورات اور مورخین کہتے ہیں کہ فرعون کو بنی اسرائیل کے ساتھ اس لیے عداوت تھی کہ اس زمانے کے کاہنوں، نجومیوں اور قیافوں نے اس کو بتایا تھا کہ تیری حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھ سے ہوگا، اور بعض تاریخی روایت میں ہے کہ فرعون نے ایک بھیانک خواب دیکھا تھا جس کی تعبیر دربار کے منجموں اور کاہنوں نے وہی دی تھی جس کا ذکر ابھی کر چکے ہیں۔ مفسرین نے بھی انہی روایات کو کتب تفاسیر میں نقل فرمایا۔ تورات میں یہ اور اضافہ ہے کہ فرعون نے دایا مقرر کر دی تھی کہ قلم رو مصر میں جس اسرائیلی کے ہاں لڑکا پیدا ہو اس کو قتل کیا جائے، مگر ان عورتوں کے دلوں میں ایسی ہمدردی پیدا ہوئی کہ انہوں نے اس عمل کے لیے کوئی اقدام نہ کیا، اور جب فرعون نے باز پرس کی تو یہ معذرت پیش کی کہ اسرائیلی عورتیں شہری عورتوں کی طرح نازک اندام نہیں ہیں، وہ خود ہی بچہ جن لیتی ہیں اور ہم کو مطلق خبر نہیں دیتی۔ اس پہ فرعون نے ایک جماعت کو اس لیے مقرر کیا کہ وہ تفتیش اور تلاش کے ساتھ اسرائیلی لڑکوں کو قتل کریں اور لڑکیوں کو چھوڑ دیا کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ برابر صندوق کے بہاؤ کے ساتھ ساتھ کنارے کنارے نگہداشت کرتی جا رہی تھی کہ انہوں نے دیکھا کہ صندوق تیرتے ہوئے شاہی محل کے کنارے آ لگا، اور فرعون کے گھرانے میں سے ایک عورت نے اپنے خادموں کے ذریعے اس کو اٹھوا دیا اور شاہی محل میں لے گئیں۔ حضرت موسیٰ کی ہمشیرہ یہ دیکھ کے بہت خوش ہوئیں اور حالات کی صحیح تفصیل معلوم کرنے کے لیے شاہی محل کی خادماؤں میں شامل ہو گئی۔ قرآن عزیز نے شاہی خاندان کی عورت کو فرعون کی بیوی بتایا ہے اور تورات کے حصہ خروج میں اس کو فرعون کی بیٹی کہا ہے، مگر مورخین اس اختلاف کو زیادہ اہمیت نہیں دیتے اور کہتے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے کہ پانی میں بہتے ہوئے صندوق کو فرعون کی بیٹی نے اٹھایا ہو اور پھر بیٹا بنانے کی آرزو اور فرعون سے اس بچے کے قتل نہ کرنے اور خود پالنے کی خواہش کا اظہار اور فرعون سے سفارش فرعون کی بیوی آسیہ نے کی ہو۔ یہی حضرت آسیہ علیہ السلام ہے جن کا ذکر ہم آج کر رہے ہیں۔ بہرحال فرعون کے گھر والوں نے جب صندوق کھولا تو دیکھا کہ ایک حسین اور تندرست بچہ آرام سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ فرعون کی بیٹی فوراً اس کو محل میں لے گئی۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ علیہ السلام نے بچے کو دیکھا تو باغ باغ ہو گئی اور انتہائی محبت سے اس کو پیار کیا۔ محل کے شاگرد پیشہ میں سے کسی نے کہا کہ یہ تو اسرائیلی معلوم ہوتا ہے اور ہمارے دشمنوں کے خاندان کا بچہ ہے، اس کا قتل کر دینا ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی ہمارے خواب کی تعبیر ثابت ہو۔ اس بات کو سن کر فرعون کو بھی خیال پیدا ہوا۔ فرعون کی بیوی آسیہ نے شوہر کے تیور دیکھے تو کہنے لگی کہ ایسے پیارے بچے کو قتل نہ کرو، کیا جب یہ میرے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، یا ہم اس کو اپنا بیٹا ہی بنا لیں اور ہمارے لیے اس کا وجود نفع بخش ثابت ہو، یعنی اگر یہ وہی اسرائیلی بچہ ثابت ہو جو تیرے خواب کی تعبیر بننے والا ہے تو ہماری محبت اور آغوش تربیت شاید اس کو مضر ہونے کے بجائے مفید ثابت کر دے۔ مگر فرعون اور اس کے خاندان کو کیا معلوم کہ خدا کی تقدیر ان پہ ہنس رہی ہے کہ رب العالمین کی کرشمہ سازی دیکھو،
کہ تم اپنی نادانی اور بے خبری میں اپنے دشمن کی پرورش پر نگراں مقرر کیے گئے ہو۔ دوستوں، ایسے ہی اللہ اپنا کرشمہ دکھاتا ہے اور موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کا شرف حضرت آسیہ علیہ السلام کو نصیب ہوا۔ دوستو، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے اور اللہ رب العزت نے آپ کو رسالت عطا فرمائی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے فرعون، میں سارے جہانوں کے پروردگار کی طرف سے فرستادہ ہوں۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون سے پہلا مقابلہ ہے اور حق و باطل کی نبرد کا ایک نقشہ ہے۔ جاذب توجہ یہ بات ہے کہ پہلی بار فرعون کے سامنے ایک ایسا شخص آیا جس نے فرعون کو فرعون کہہ کے خطاب کیا۔ یہ ایک ایسا خطاب تھا جو ہر قسم کے ادب، تملیق، چاپلوسی اور عبودیت کے اظہار سے خالی تھا، کیونکہ اب تک تو لوگ اسے ہمارے سردار، اے مالک، اے رب اور اسی طرح کے دوسرے باطل القابات کے ساتھ پکارتے آئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ تعبیر گویا فرعون کے لیے سب سے پہلے خطرے کا الارم تھا۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں جہانوں کے پروردگار کا فرستادہ ہوں، در حقیقت فرعون کے لیے ایک طرح کا اعلان جنگ تھا، کیونکہ اس بات کا اعلان ہے کہ فرعون اور اس کی طرح کے دوسرے مدعیان ربوبیت میں سب جھوٹے ہیں اور تمام جہانوں کا رب صرف خدا وحدہ لا شریک ہے۔ اس کے بعد کی ایک آیت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی رسالت کے اعلان کے بعد ہی یہی کہا، اب جب کہ میں خدا کا فرستادہ ہوں تو میرے لیے مناسب ہے کہ میں اس کے بارے میں سوائے حق کے دوسری بات نہ کہوں، کیونکہ خدا کا فرستادہ تمام عیبوں سے مبرہ و منزہ ہوتا ہے۔ ممکن نہیں کہ وہ کوئی غلط بات کہے۔ بعد ازاں اپنے دعویٰ نبوت کے اس بات کے لیے آپ نے اس جملے کا اضافہ کیا، ایسا نہیں کہ میں نے یہ دعویٰ بغیر کسی دلیل کے کیا ہو، میں تمہارے پروردگار کی جانب سے روشن و واضح دلیل لے کے آیا ہوں، لہٰذا بنی اسرائیل کو میرے ہمراہ بھیج دو۔ یہ در حقیقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا ایک حصہ تھا کہ بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے چنگل سے چھٹکارا دلائیں اور اسیری کی زنجیروں کو ان کے ہاتھوں اور پیروں سے کاٹ دیں، کیونکہ اس زمانے میں بنی اسرائیل ذلیل غلاموں کی حیثیت سے قبطیوں اہل مصر کے ہاتھوں میں گرفتار تھے اور قبطی ان سے ہر سخت و پست کام لیا کرتے۔ آئندہ کی آیات سے نیز قرآن کی دیگر آیات سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ حکم ملا تھا کہ وہ فرعون اور دیگر اہل مصر کو بھی اپنے آئین کی طرف دعوت دے، یعنی ان کی رسالت صرف بنی اسرائیل میں منحصر نہ تھی۔ فرعون نے جو ہی یہ دعویٰ سنا کہ میں اپنے ہمراہ روشن دلیل بھی رکھتا ہوں، فوراً کہا، اگر تم سچ کہتے ہو تو اپنی رب کی طرف سے کوئی نشانی رکھتے ہو تو اسے پیش کرو۔ اس تعبیر میں ایک تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دعوے کے متعلق شک و شبہ مخفی تھا، اس کے علاوہ اس کی یہ بھی معنی تھے کہ دیکھو، میں جو یائے حق کے اگر موسیٰ نے کوئی قاطع دلیل پیش کر دی تو فوراً اسے مان لوں گا۔ اس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی توقف کے اپنے دو بڑے معجزے پیش کیے، جن میں ایک خوف کا مظہر تھا تو دوسرا امید کا، جس کی وجہ سے آپ کی مقام انداز و بشارت کی تکمیل ہوتی ہے۔ پہلی آپ نے اپنا عصا نکال کے اس کے سامنے پھینکا جو ایک اژدہا نما کی شکل میں ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دوسرا معجزہ بیان کرتے ہیں جو بشارت کا پہلو رکھتا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے، موسیٰ نے اپنے ہاتھ گریبان سے باہر نکالے تو وہ ناگہاں دیکھنے والوں کے لیے سفید اور درخشاں ہو گیا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب فرعون کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معجزات دیکھے تو وہ آپ کی رسالت کا اقرار کرنے والوں میں سے ہو گئی اور پھر فرعون کے ظلم کی داستان شروع ہو گئی۔ فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے شہید کر دیا، مگر پھر بھی اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام منظر عام پہ آ کے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت اور پیغام کو قبول کرنے کی پاداش میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کو فرعون کی ظلم و تشدد کا نشانہ بننا پڑا۔ حضرت آسیہ نے جب دعوت توحید پہ استقامت اختیار کی تو فرعون نے ان کے قتل کا حکم جاری کر دیا۔ سیدہ آسیہ نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں جو دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے اس کو رہتی دنیا تک اپنے کلام کا حصہ بنا دیا۔ سورہ تحریم کی آیت 11 میں حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا کی دعا مذکور ہے۔ انہوں نے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، اے میرے رب، میرے لیے اپنے پاس ایک گھر بنا دیجیے اور مجھے فرعون کے عمل اور اس کی ظالم قوم سے نجات دلا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کی خاطر قربانی دینے والی سیدہ آسیہ کو استقامت کی علامت بنا دیا تاکہ بعد میں آنے والے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے مثال بیان فرما کے ارشاد فرماتا ہے، اگر یہ اپنی ضرورت پر کافروں سے خلط ملت ہوں تو انہیں کچھ نقصان نہ ہوگا۔ جیسے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، ایمانداروں کو چاہیے کہ مسلمانوں کے سوا اوروں سے دوستیاں نہ کریں، جو ایسا کرے گا وہ اللہ کی طرف سے کسی بھلائی میں نہیں، ہاں اگر بطور بچاؤ اور دفع الوقتی کے ہو تو اور بات ہے۔ قتادہ رحم اللہ علیہ فرماتے ہیں، روئے زمین کے تمام تر لوگوں میں سب سے زیادہ سرکش فرعون تھا، لیکن اس کے کفر نے بھی اس کی بیوی کو کچھ نقصان نہ پہنچایا۔
اس لیے کہ وہ اپنے زبردست ایمان پر پوری طرح قائم تھی اور رہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ عادل حاکم ہے، وہ ایک گناہ پر دوسرے کو نہیں پکڑتا۔ سلمان رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرعون اس نیک بخت بیوی کو طرح طرح سے ستاتا تھا، سخت گرمیوں میں انہیں دھوپ میں کھڑا کر دیتا، لیکن پروردگار اپنے فرشتوں کے پروں کا سایہ ان پہ کر دیتا اور انہیں گرمی کی تکلیف سے بچا لیتا، بلکہ ان کے جنتی مکان کو دکھا دیتا، جس سے ان کی روح کی تازگی اور ایمان کی زیادتی ہو جاتی۔ فرعون اور موسیٰ علیہ السلام کی بابت یہ دریافت کرتی رہتی تھی کہ کون غالب رہا، تو ہر وقت یہی سنتی کہ موسیٰ علیہ السلام غالب رہے۔ بس یہی ان کے ایمان کا باعث بنا اور یہ پکار اٹھی کہ میں موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ ایمان لائے۔ فرعون کو جب یہ معلوم ہوا تو اس نے کہا کہ جو بڑی سے بڑی پتھر کی چٹان تمہیں ملے اسے اٹھا لاؤ، اسے چت لٹاؤ اور اسے کہو کہ اپنے عقیدے سے باز آئے، اگر باز آ جائے تو میری بیوی ہے، عزت و حرمت کے ساتھ واپس لاؤ، اور اگر نہ مانے تو وہ چٹان اس پہ گرا دو اور اس کا قیمہ کر ڈالو۔ جب یہ لوگ پتھر لائے، انہیں لے گئے، لٹایا اور پتھر ان پر گرانے کے لیے اٹھایا تو انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی۔ پروردگار نے حجاب ہٹا دیے اور جنت کو اور وہاں جو مکان ان کے لیے بنایا گیا تھا اسے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا، اور اسی میں ان کی روح پرواز کر گئی۔ جس وقت پتھر پھینکا گیا اس وقت ان میں روح تھی ہی نہیں۔ اپنی شہادت کے وقت دعا مانگتی ہیں کہ اے اللہ، جنت میں اپنے قریب کی جگہ مجھے عنایت فرما۔ اس دعا کی اس باریکی پر بھی نگاہ ڈالیے کہ پہلے اللہ کا پڑوس مانگا جا رہا ہے، پھر گھر کی درخواست کی جا رہی ہے، پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ ان بیوی صاحبہ کا نام آسیہ رضی اللہ عنہا بنت مزاحم تھا۔ پھر دعا کرتی ہیں کہ مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے، میں اس کی کفریہ حرکتوں سے بیزار ہوں، مجھے اس ظالم قوم سے عافیت میں رکھ۔ ان کے ایمان لانے کا واقعہ ابو العالیہ رحمہ اللہ علیہ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ فرعون کے داروغے کی عورت کا ایمان ان کے ایمان کا باعث بنا۔ وہ ایک روز فرعون کی لڑکی کا سر گوندھ رہی تھی، اچانک کنگھی ہاتھ سے گری اور ان کے منہ سے نکل گیا کہ کفار برباد ہوں۔ اس پہ فرعون کی لڑکی نے پوچھا کہ کیا میرے باپ کے سوا تو کسی اور کو اپنا رب مانتی ہے؟ اس نے کہا میرا اور تیرے باپ کا اور ہر چیز کا رب اللہ ہے۔ اس نے غصے میں آ کے انہیں خوب مارا پیٹا اور اپنے باپ کو اس کی خبر دی۔ فرعون نے انہیں بلا کے خود پوچھا کہ کیا تم میرے سوا کسی اور کی عبادت کرتی ہو؟ جواب دیا کہ ہاں، میرا اور تیرا اور تمام مخلوق کا رب اللہ ہے، میں اسی کی عبادت کرتی ہوں۔ فرعون نے حکم دیا اور انہیں چت لٹا کر ان کے ہاتھ پیروں پہ میخیں گڑوا دی اور سانپ چھوڑ دیے جو انہیں کاٹتے رہے۔ پھر ایک دن آیا اور کہا اب تیرے خیالات درست ہوئے؟ وہاں سے جواب ملا کہ میرا اور تیرا تمام مخلوق کا رب اللہ ہی ہے۔ فرعون نے کہا اب تیرے ساتھ بہت بدتر سلوک کروں گا، اب بھی میرا کہا مان لے اور اس دین سے باز آ جا۔ انہوں نے جواب دیا کہ جو کچھ تو کر سکتا ہو کر ڈال۔ اس ظالم نے بہت ظلم ڈھایا، لیکن اللہ نے اپنا حجاب اٹھا کے فرمایا خوش ہو جا، تیرے لیے اللہ نے بڑے بڑے ثواب تیار کر رکھے ہیں اور فلاں فلاں نعمتیں تجھے ملیں گی۔ انہوں نے اس روح فرسا سانحے کو بچشم خود دیکھا۔ فرعون نے انہیں پھر اس طرح باندھ کر سانپ چھوڑ دیے۔ پھر ایک دن آیا اور اپنی بات دہرائی۔ بیوی صاحبہ نے نہایت صبر و استقلال سے وہی جواب دیا۔ اس نے پھر وہی دھمکی دی اور ظلم و ستم کی انتہا نہ کی۔ یہ اپنے ایمان و یقین میں بہت بڑھ گئے، یہاں تک کہ فرعون کو بھی ان کے ایمان کی خبر ہو گئی۔ اس نے ایک روز اپنے درباریوں سے کہا کہ تمہیں کچھ میری بیوی کی خبر ہے؟ تم اسے کیا جانتے ہو؟ سب نے بڑی تعریف کی اور ان کی بھلائیاں بیان کی۔ فرعون نے کہا تمہیں نہیں معلوم وہ بھی میرے سوا دوسرے کو اللہ مانتی ہے۔ پھر مشورہ ہوا کہ انہیں قتل کر دیا جائے، چنانچہ میخیں گاڑی گئی اور ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کر ڈال دیا گیا۔ اس وقت آسیہ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ پروردگار میرے لیے اپنے پاس جنت میں مکان بنا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور حجاب اٹھا کر انہیں ان کا جنتی درجہ دکھا دیا، جس پر یہ ہنسنے لگی۔ ٹھیک اسی وقت فرعون آ گیا اور انہیں ہنستا ہوا دیکھ کر کہنے لگا لوگوں، تمہیں تعجب نہیں؟ معلوم ہوتا کہ اتنی سخت سزا میں یہ مبتلا ہیں اور پھر بھی ہنس رہی ہیں۔ یقیناً اس کا دماغ ٹھکانے نہیں، الغرض انہی عذابوں میں یہ بھی شہید ہوئیں۔ آسیہ فرعون سے اپنا ایمان مخفی رکھتی تھی اور بعد میں اسے اس کے متعلق علم ہو گیا تھا۔ ان کے بارے میں بعض نصوص اور ان کی شروحات پر تفسیر پیش خدمت ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان کی ہے کہ جب اس نے کہا اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور فرعون اور اس کے عمل سے نجات نصیب فرما اور مجھے ظالموں کی قوم سے بھی نجات عطا فرما۔ ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں میں سے تو بہت سے درجہ کمال تک پہنچے، لیکن عورتوں میں سے سوائے فرعون کی بیوی آسیہ
اور مریم بنت عمران کی کوئی اور عورت درجہ کمال تک نہ پہنچی، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کی باقی سب عورتوں پہ فضیلت اس طرح ہے جس طرح سرید باقی سب کھانوں پہ افضل ہے۔ حضرت آسیہ کی استقامت ایک شجاع و بہادر اور پاکیزہ با ایمان عورت کی نشاندہی کرتی ہے کہ جس نے حق کا اعتراف اور باطل قوت کا مقابلہ کرتے ہوئے جام شہادت نوش کر لیا۔ تاریخ بشریت میں حضرت آسیہ کی استقامت تمام حق پرستوں اور منزل کمال کے متلاشیوں کے لیے بہت بڑا درس ہے۔ پیغمبر اسلام نے جناب آسیہ کو کائنات کی ان 4 عظیم خواتین یعنی حضرت فاطمہ، حضرت خدیجہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ شمار کیا ہے۔ ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ 4 لکیریں لگائیں اور فرمانے لگے، کیا تم جانتے ہو یہ کیا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنتی عورتوں میں سب سے افضل خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور مریم بنت عمران رضی اللہ عنہ اجمعین ہیں۔ انس بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ کو کمال کے اعتبار سے دنیا کی سب عورتوں سے مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ عنہ کافی ہیں۔ امام ترمذی نے اسے صحیح قرار دیا ہے۔ حافظ ابن حجر کا کہنا ہے، فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام کے فضائل میں سے ہے کہ انہوں نے دنیا کی ان نعمتوں کے بدلے میں جس میں وہ تھیں دنیا کے عذاب و تکالیف اور بادشاہی کے بدلے میں قتل ہونا اختیار کر لیا، اور ان کی موسیٰ علیہ السلام کے متعلق فراست سچی تھی جب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ان کو دریا سے نکالتے ہوئے یہ کہا، یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ دوستو، ایسے پرآشوب زمانے میں خدا کے پیغمبر حضرت موسیٰ پیدا ہوئے، جبکہ خداوند عالم کا منشا و ارادہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جان کی حفاظت کے لیے موسیٰ فرعون کے محل اور آسیہ کے پاس پرورش پائیں۔ آسیہ نے موسیٰ کو اپنا فرزند قبول کر کے در حقیقت انہیں ان کی حتمی موت سے بچا لیا اور قوم بنی اسرائیل کی نجات کا سامان فراہم کیا۔ اس لیے قرآن کریم نے آسیہ جیسی عورتوں کے رائے و مشورے کو، جن کا عقیدہ و کردار عقلی اور منطقی تھا، مفید و مستحسن قرار دیا ہے۔ اگر فرعون دوسرے امور میں بھی آسیہ کے عقلی اور معتبر نظریوں کی پیروی کرتا تو کبھی بھی بلا و مصیبت میں غرق نہ ہوتا اور خود کو ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ کا ایندھن نہ بناتا۔ بس ایک آزاد اور صالح عورت مردوں اور تمام معاشرے کی ترقی و کامیابی کے لیے بہترین مشاور و رہنما بن سکتی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عہدہ نبوت پر فائز ہونے کے بعد سب سے پہلے حضرت آسیہ ان پر اور خدا پہ ایمان لائیں اور بہت دنوں تک اپنے ایمان کو چھپائے رکھا۔ فرعون کفر کے اس مسئلے پہ پہنچ گیا تھا کہ خود کو خدا کہلانے لگا، لیکن آسیہ کا دل خدائے وحدہ لا شریک کے عشق سے سرشار تھا، اسی لیے فرعون کی جدائی کو قبول نہ کیا اور خود فرعون کی قدرت و طاقت اور اس کا کفر ان کے ایمان پر غالب نہ ہو سکا۔ خداوند عالم قرآن کریم میں فرعون کی بیوی کی مثال دیتے ہوئے فرماتا ہے کہ آسیہ خدا پر صدق دل سے ایمان لائیں تو خدا نے انہیں نجات عطا کی اور جنت میں داخل کر دیا، اور فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا۔ مردوں کی طرح عورتیں بھی صحیح و سالم معاشرے کی تعمیر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور معاشرے میں رونما ہونے والے ہر طرح کے ظلم و فساد کا مقابلہ کر کے ایک پاکیزہ معاشرہ تشکیل دے سکتی ہے۔ حضرت آسیہ بھی ایسی ہی عظیم و بااستقامت خواتین میں سے تھیں جنہوں نے ایسا عظیم کردار ادا کیا۔ اسی لیے خداوند عالم قرآن کریم میں حضرت آسیہ کی استقامت اور عظمت و ستائش بیان کرتے ہوئے سورہ تحریم کی 11ویں آیت میں فرماتا ہے، خدا نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی زوجہ کی مثال بیان کی ہے کہ اس نے دعا کی کہ پروردگار میرے جنت میں ایک گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور اس کے کاروبار سے نجات دلا اور اس پوری ظالم قوم سے نجات عطا کر دے۔ قرآن کریم کی نظر میں حضرت آسیہ حق کی شناخت و بصیرت سے آگاہ تھی۔ انہوں نے نہ صرف یہ کہ اپنی شجاعت و بہادری کے ساتھ اپنے کافر شوہر کی پیروی کی، بلکہ اپنی عقیدہ ثقافت میں بھی پوری طرح آزاد تھی۔ اسی لیے قرآن کریم نے آسیہ کو مومنین کے لیے اسوہ نمونہ قرار دیا، اور یہ اسوہ اور نمونہ عورتوں کے آزاد اور مستقل عقیدہ و ثقافت پر بہترین دلیل ہے۔ آسیہ ایک شجاع و بہادر اور حق پرست خاتون تھی۔ اس خدا پرست خاتون کے ایمان راسخ اور شجاعت و دلیری نے انہیں ایک ایسی منزل پہ فائز کر دیا کہ بارگاہ الہی کے مخلص بندے جنت میں ان کا مقام و مرتبہ دیکھ کر افتخار و تعجب کریں گے۔ جب فرعون کو آسیہ کے ایمان کے بارے میں خبر ملی تو اس نے بہت کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راست سے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا، اور آسیہ نے بھی اس کی تمام کوششوں کو ناکام بنا کر صرف
خدائے واحد کی عبادت پہ مصروف رہیں۔ حضرت آسیہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے نئے فرعون سے بہت زیادہ بحث و مناظرہ کیا، مگر فرعون آسیہ کے ایمان و عقائد کو بدلنے میں کامیاب نہ ہوا۔ قصر فرعون روز بروز پرآشوب ہوتا گیا اور آسیہ نے فرعون سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور حضرت موسیٰ کا دفاع کرتے رہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والوں کے فرعون کے سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھینٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ پر ایمان لانے والے ایک شخص کے کہ جسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کے نام سے یاد کیا ہے، بڑی بے دردی سے قتل کر دیا، جس کے بعد آسیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور کھلم کھلا فرعون کی مخالفت کرنے لگی۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی تھی اور اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے ایذا پہنچائی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ فرعون نے حضرت آسیہ کو مصر کے تپتے سورج کے نیچے زمین پر لٹا کر 4 کیلیں ٹھوکیں اور سخت ایذائیں پہنچائیں اور آخر میں اس سنگ دل نے ان کے سینے میں ایک بڑا پتھر گرا دیا، اور اسی طرح ایک پاکیزہ و پاک اور خدا پرست کنیز خاص راہ حق میں نہایت ہی بے دردی اور اذیتوں کا شکار ہو کر درجہ شہادت پہ فائز ہو گیا ہے۔ دوستوں، اس کے علاوہ حضرت آسیہ کی زندگی کے مطالعے کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ایسی تمام خواتین کے لیے نمونہ عمل ہے جو اپنے گھر کے ماحول یا اپنے شوہر کے عمل کو دین کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ قرار دیتی ہے، کیونکہ عورتوں کے ماحول میں یا پھر اپنے شوہر کے عمل کو دین کی تعلیمات پر عمل نہ کرنے کی وجہ قرار دیتی ہیں، کیونکہ عورتوں کے اندر اتنی طاقت و قدرت موجود ہے جو ہر طرح کے ظلم و فساد، اخلاقی براہ روی اور پستی و برائی کا خاتمہ کر سکتی ہیں، اور اگر ان کا شوہر فرعون کی طرح سنگ دل نہ ہو تو یہ اپنی عقل و تدبیر اور نیک اخلاق و کردار سے اسے راہ حق و صداقت پر گامزن کر سکتی ہیں۔ دوستوں، فرعونیت دراصل ایک کیفیت کا نام ہے۔ فرعونیت سے مراد دراصل ظلم کا حد سے بڑھ جانا ہے۔ جس طرح فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں کے ساتھ ظلم کے پہاڑ توڑے تھے، بالکل اسی طرح کوئی بھی صاحب اقتدار طاقت کے نشے میں چور ہو کر اگر کمزوروں کا استحصال کرے تو اسے فرعونیت کہا جائے گا۔ قرآن میں بھی جگہ جگہ فرعون کے ظلم و ستم کا شکار بنی اسرائیل کی مدد کی۔ فرعونیت کا عمل دراصل اللہ کو کھلا چیلنج دیتا ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین فرعونیت کا شکار ہونے والے مظلوموں کی مدد کرتا ہے۔ دوستو، آئیے اب فرعون کے جرائم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اس نے کیا جرائم کیے اور کیسے ہلاک ہو گیا۔ قرآن کریم میں لفظ فرعون 74 مرتبہ آیا ہے۔ متعدد آیات میں فرعون کی شخصیت اور اس کے مظالم و جرائم کا انتشار کیا گیا ہے۔ فرعون کے مختلف اوصاف قرآن کریم نے ذکر کیے ہیں، جن میں سے بعض درج ذیل ہیں۔ فرعون کے ہاتھ میں ملک مصر کی بادشاہت تھی اور وہ اپنے آپ کو اس بادشاہت کا مالک تصور کرتا تھا۔ سورہ زخرف میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور فرعون نے اپنی قوم کو پکار کر کہا، اے میری قوم، کیا مصر کی مملکت میری نہیں ہے اور میرے قدموں کے نیچے بہنے والی نہریں کیا میری ملکیت نہیں؟ کیا تم لوگوں کو نظر نہیں آ رہا؟ فرعون کے عنوان سے جتنے بادشاہ آئے ان میں سب سے ظالم، متکبر، سرکش اور قسی القلب فرعون وہ تھا جو جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تھا۔ رسول کریم علیہ السلام سے منقول ایک روایت میں وارد ہوا کہ اللہ کی مخلوق میں سب سے بدتر اور شر پسند افراد میں سے ایک میخے گاڑنے والا فرعون ہے۔ سورۃ دخان میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، فرعون کے شر سے جو ظلم و زیادتی کرنے والوں میں سب سے بالا تر تھا۔ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون اپنی مملکت میں لوگوں سے سختی اور ظلم و تشدد کا رویہ اختیار کیا کرتا تھا۔ قرآن کریم نے فرعون کی ایک اہم صفت ذل اوتاد ہونا ذکر کی ہے۔ سورہ صاد میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اس سے پہلے قوم نوح، عاد اور میخوں والے فرعون نے بھی جھٹلا دیا۔ جمع کا صیغہ ہے جس کا مفرد ودت ہے۔ عربی زبان میں میخ یا کیل کو ورتت کہتے ہیں، جس کی جمع اوساد آتی ہے۔ فرعون کو میخوں والا کہنے کی متعدد وجوہات بیان ہوئی ہیں۔ امام جعفر صادق سے روایت میں وارد ہوا ہے کہ فرعون کو اس لیے میخوں والا کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کسی شخص پر ظلم و ستم کے ذریعے عذاب ڈھانا چاہتا تو اس کو منہ کے بل زمین پہ لٹا کر اس کے ہاتھ پاؤں پھیلا دیتا اور اس کے دونوں ہاتھوں اور دونوں بازوؤں پر 4 بڑی بڑی کیلیں گاڑ دیتا، اور کبھی وہ ایک بڑے تختے پہ لٹا کے میخیں گاڑتا۔ اس کے بعد اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑ دیتا یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں موت سے ہمکنار ہو جاتا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو ذل اوتاد کہا ہے۔ مفسرین نے فرعون کو ذل اوتاد کہنے کی دیگر وجوہات بھی ذکر کی ہیں، جن میں سے بعض ہم آج تذکرہ کریں گے۔ فرعون کو اس لیے ذل اوتاد کہا جاتا ہے کیونکہ اس نے بڑے بڑے مینار گاڑے تھے جن کے ذریعے وہ آسمان پہ چڑھنا چاہتا تھا۔ فرعون کے ہاتھ میں بڑی بڑی میخیں یا میخوں سے بنی ہوئی ایک شے ہوتی تھی جس سے وہ کھیلتا رہتا تھا۔ اوتاد سے مراد فرعون کی کثیر فوج اور لشکر کا ہونا ہے۔ عموماً کثیر فوج اس وقت ہوئی ہے جب دشمن کے مقابلے میں مسلسل جنگیں رہی ہوں۔
اسی لیے بعض نے اس قول کو ضعیف قرار دیا ہے۔ فرعون نے اللہ کا دعویٰ کرتے ہوئے اپنے معبود ہونے کا عقیدہ فاسد پیش کیا اور واضح طور پر کہا کہ میرے لیے تم لوگوں کا کوئی اور الہ معبود نہیں ہے۔ قرآن کریم نے الوحیت کے اس دعوے کو قرآن ہی کی زبانی بیان کیا، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، اور فرعون نے کہا اے ملا، مجھے تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی اور الہ کی خبر نہیں ہے۔ ربوبیت سے مراد مالک ہوتے ہوئے تدبیر کرنا ہے۔ فرعون کے گھمبیر جرائم میں سے ایک اس کا ربوبیت کا دعویٰ کرنا تھا۔ فرعون نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ربوبیت کے مقابلے میں اپنے رب ہونے کا دعویٰ کیا، جس کو قرآن کریم نے اسی کی زبانی ذکر کیا ہے۔ بس اس نے کہا میں تمہارا سب سے اعلیٰ اور برتری والا رب ہوں۔ فرعون نے بنی اسرائیل کو شدید مظالم اور انتہائی سختیوں میں رکھا تھا۔ وہ بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کرتا اور ان کی خواتین کو زندہ چھوڑ دیتا، اور اگر کہ شکم میں بچہ ہوتا تو اس خاتون کا شکم چاک کر دیتا۔ قرآن کریم نے ان مظالم کی طرف متعدد آیات میں ارشاد کیا ہے، جیسا کہ فرمان الہی ہوتا ہے۔ فرعون زمین پہ سرکش بن گیا اور اس نے اہل زمین کو مختلف گروہوں میں تقسیم کر دیا، جن میں سے ایک گروہ کو ضعیف و کمزور کر دیا، ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا۔ بے شک وہ فساد برپا کرنے والوں میں سے تھا۔ فرعون کے سامنے جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تعلیمات آشکار ہوئیں تو اس نے تکبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے ماننے سے انکار کر دیا اور اپنی الوہیت اور ربوبیت کا دعویٰ کیا۔ فرعون اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی جناب موسیٰ و ہارون کے سامنے اکڑ گیا اور ان کی اطاعت کرنے سے انکار کر دیا۔ سورہ یونس میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، پھر ہم نے ان کے بعد موسیٰ اور ہارون کو فرعون اور اس کی جماعت ملا کی طرف مبعوث کیا، بس انہوں نے تکبر دکھایا اور وہ مجرم صفت قوم تھی۔ فرعون کے بڑے جرائم میں سے ایک جرم قوم کو گمراہ کرنا اور سرکشی و بغاوت دکھانا ہے۔ فرعون کے تابع ہوتے ہوئے اس کی قوم اور اس کے پیروں نے بھی حق کے سامنے تکبر کرتے ہوئے حق کا انکار کیا اور ہلاکت سے دوچار ہوئے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اور اس کی جماعت ملا کی طرف، پس انہوں نے فرعون کے امر کی پیروی کی اور فرعون کا امر عقل مندانہ نہیں۔ اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کر دیا اور وہ ہدایت یافتہ نہیں تھا۔ فرعون نے جناب موسیٰ سے مبارزہ کے لیے تمام مکارانہ منصوبہ بندی کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی اور بالآخر یہ طے پایا کہ یوم زینت والے دن جناب موسیٰ اور جادوگروں کا مقابلہ ہوگا۔ اس مقابلے میں حضرت موسیٰ کو فتح حاصل ہوئی اور جادوگروں کو بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس شکست کے سب سے گہرے اثرات یہ مرتب ہوئے کہ تمام جادوگر اللہ پہ ایمان لے آئے، جس کی وجہ سے فرعون کو بھرے مجمع میں انتہائی ذلت و خواری کا سامنا کرنا پڑا۔ قرآن کریم نے متعدد آیات میں اس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، جن میں سے ایک مورد سورہ طٰہٰ آیت نمبر 60 تا 71 تک آیت کریمہ ہے۔ اس واقعے کے بعد فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے قتل کا فیصلہ کیا، کیونکہ اس کو خوف تھا کہ اگر اسی طرح حضرت موسیٰ تبلیغات کرتے رہے اور لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوتے رہے تو فرعون کی حکومت اس کے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ اس پہلو کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے، اور فرعون نے کہا مجھے تم لوگ چھوڑو، میں اس کو قتل کروں اور وہ اپنے رب کو پکارے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ تمہارے دین کو تبدیل کر دے گا یا زمین پر فساد پھیلا دے گا۔ فرعون کی تعبدیت اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ وہ دین حق اور اس کے غلبے کو فساد خیال کرتا۔ انسانی معاشرہ اس وقت تباہی و بربادی کا شکار ہوتا ہے جب اس پہ طواغیت حاکم ہو جائے۔ طاغوت کا مطلب ہے معصیتوں اور نافرمانی میں حد سے تجاوز کر جانا۔ فرعون اپنے تمام جرائم میں اس قدر حد سے تجاوز کر چکا تھا کہ اس کے خلاف اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ و ہارون کو مبعوث کیا۔ انبیاء کی بعثت کا ایک اہم ہدف معاشرے میں اللہ کی بندگی کو غالب کرنا اور طاغوت کا خاتمہ ہے۔ قرآن کریم میں وارد ہوا ہے تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو آیات و معجزات دے کر فرعون کی طاغوتیت کے خاتمے، بنی اسرائیل کی آزادی اور ایک انسانی معاشرے کی تشکیل کے لیے مبعوث فرمایا۔ سورہ طٰہٰ میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے اور میں نے تمہیں چن لیا ہے، پس جو وحی کی جائے اس کو توجہ سے سنو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب نبوت ملی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرعون کے مقابلے میں بھیجا، کیونکہ فرعون کی طاغوتیت سے معاشرہ ظلمت کا شکار ہو چکا تھا۔ جیسا کہ متعدد آیات میں وارد ہوا ہے تم فرعون کی طرف جاؤ، وہ طاغوت بن چکا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اپنے بھائی جناب ہارون کو لے کے فرعون کے پاس گئے اور اس کو پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دی اور تقاضا کیا کہ بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم ختم کر دے اور ان کو ان کے ہمراہ چھوڑ دے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے بس تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، اس سے جا کر کہو ہم تیرے رب کے رسول ہیں، بس ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو آزاد چھوڑ دے اور ان کو
مزید عذاب میں مبتلا مت کر۔ ہم تیرے رب کی جانب سے تیرے پاس نشانی لے کے آئے ہیں اور اس پر سلام ہو جس نے ہدایت کی اتباع کی۔ فرعون نے جب حضرت موسیٰ اور جناب ہارون کی خستہ حالت دیکھی تو ان کا تمسخر اڑانے لگا اور طرح طرح کی طعنیں دیتے ہوئے حق کے مقابلے میں سرکشی و بغاوت و تکبر سے کام لیا۔ کبھی تو جناب موسیٰ کو مجنون کہا اور کبھی جادوگر و جھوٹا کذاب۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتا ہے اور قارون و فرعون و حامان اور موسیٰ واضح نشانیوں کے ساتھ ان کے پاس آئے، بس انہوں نے زمین پہ تکبر کیا اور وہ گرفت سے نکل نہیں سکے۔ اس تکبر کی وجہ سے ان کے دلوں پہ تالے پڑ گئے اور یہ اعلانیہ طور پر جناب موسیٰ کے مقابلے میں آ گئے اور طرح طرح کے طعنے دینے لگے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے بیان کیا ہے، اس فرعون نے کہا ہے بے شک تمہارا رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے مجنون دیوانہ ہے۔ اسی طرح انہوں نے آپ علیہ السلام کو جادوگر اور کذاب کے طعنے دیے فرعون و حامان و قابون کی طرف، پس انہوں نے کہا جادوگر جھوٹا کذاب ہے۔ جناب موسیٰ الہی تدبیر سے مومنین کی راہبری کرتے رہے اور معاشرے کی بنیادوں کو عملی بنیادوں پہ رکھنا شروع کیا اور اس کی تربیت توحید، نبوت، قیامت اور توکل و صبر جیسی اعلیٰ صفات پر شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ کو معاشرہ قائم کرنے کا حکم دیا جس میں اللہ تعالیٰ کی بندگی چھائی ہوئی ہو، جیسے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہوتا ہے اور ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی کی طرف وحی کی کہ وہ دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر بنائیں اور تم لوگ اپنے گھروں کو قبلہ قرار دو اور نماز قائم کرو اور تم مومنین کو بشارت سنا دو۔ جناب موسیٰ کی تعلیمات اور تبلیغات کا فرعون اور اس کے پیروکاروں پہ کوئی اثر نہ ہوا اور فرعون مزید دشمنی پہ اتر آیا اور پورے معاشرے کو حضرت موسیٰ سے دشمنی پہ ابھارتا رہا۔ جادوگروں کی شکست کے واقعے کے بعد فرعون نے پختہ ارادہ کیا کہ وہ جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں پر لشکر کشی کر کے سب کا خاتمہ کر دے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کے ارادوں کی خبر تھی، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ رات کے پہر تم لوگ نکلو، فرعون اور اس کا لشکر تمہارا پیچھا کرنے آ رہے ہیں، جیسے کہ سورہ طٰہٰ آیت 77 اور سورہ دخان میں ذکر ہوا ہے۔ بس تم میرے بندوں کو لے کر رات کے وقت چل نکلو، وہ تم لوگوں کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے جناب موسیٰ علیہ السلام تمام مومنین کے ساتھ رات کے وقت سمندر کی طرف چل دیے۔ فرعون کے لشکر جب اس جگہ پہنچے جہاں جناب موسیٰ رہا کرتے تھے تو وہاں انہوں نے کسی کو نہ پایا۔ انہوں نے اندازہ گیری کی اور سمندر کی طرف انہیں تلاش کرنے چل دیے۔ رات کے گھپ اندھیرے میں لشکر فرعون کو کچھ دکھائی نہ دیا اور انہوں نے صبح کا انتظار کیا۔ جب صبح کے آثار نمودار ہوئے اور رات کا اندھیرا چھٹنا شروع ہوا تو فرعونی لشکر نے جناب موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو دیکھ لیا اور وہ تیزی سے ان کی طرف لپکے، یہاں تک کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ قرآن کریم نے اس کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہے بس انہوں نے صبح کا اجالا نکلتے ہی ان کا پیچھا کیا۔ پھر جب دونوں جماعتیں ایک دوسرے کو دیکھنے لگیں تو اصحاب موسیٰ کہنے لگے ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا ہرگز نہیں، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ میری ہدایت کرے گا۔ پھر ہم نے موسیٰ کی طرف وحی کی کہ اپنے عصا کو سمندر پہ مارو، تو سمندر چیرا گیا اور اس کے دونوں طرف ہر حصہ ایک بلند پہاڑ کی مانند ہو گیا، اور ہم نے دوسرے مخالف گروہ کو بھی قریب کیا اور موسیٰ اور جو ان کے ساتھ تھے ان سب کو ہم نے نجات دی۔ پھر ہم نے دوسرے مخالف گروہ کو غرق کر دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر پانی میں غرق ہو گئے اور عذاب الہی کا شکار ہوئے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے جناب موسیٰ اور ان پر ایمان لانے والوں کو نجات عنایت فرمائی۔ سورہ یونس میں وارد ہوا ہے کہ جب فرعون غرق ہونے لگا تو اس نے ایمان کا دعویٰ کیا اور بنی اسرائیل کے معبود کو اپنا معبود قرار دیا اور اسلام لانے کا دعویٰ کیا۔ ایمان فرعون کے دعووں کو قرآن کریم نے اس طرح بیان کیا ہے اور ہم نے بنی اسرائیل کو سمندر پار کرا دیا۔ فرعون اور اس کے لشکر بغاوت اور دشمنی کے بلبوتے پہ ان کے پیچھے پیچھے آئے، یہاں تک کہ ڈوبنے نے اس کو گھیر لیا تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، بے شک کوئی الہ و معبود نہیں سوائے اس کے جس پہ بنی اسرائیل ایمان لائے، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان فرعون کو قبول نہ کیا اور فرمایا کہ اب تو ایمان لاتے ہو جبکہ اس سے پہلے تم معیشت کر رہے ہو اور تم فساد برپا کرنے والوں میں سے تھے۔ بعض نے گمان کیا کہ ایمان فرعون بارگاہ الہی میں قبول ہوا، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجبوری اور اضطراری حالت میں ایمان کے دعووں کو قبول نہیں فرماتا، بس ایمان فرعون قابل قبول قرار نہیں پایا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بدن کو نکال کر زمین پر ایک بلند چٹان پہ لا پھینکا تاکہ اس کے بعد آنے والی نسلوں کے لیے فرعون ہمیشہ ہمیشہ کے لیے عبرت کا نمونہ قرار پائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے آج کے دن ہم تجھ کو تیرے بدن کے ذریعے بچاتے ہیں تاکہ تم اپنے بعد آنے والوں کے لیے
عبرت بن جاؤ۔ یہاں دوستوں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دور کا ایک واقعہ اور آپ کو بتاتے چلیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا گھر شہر سے باہر تھا۔ آپ کبھی والدہ کے پاس ہوتے اور کبھی شہر آتے۔ ایک مرتبہ آپ ظہر کے وقت یا مغرب اور عشاء کے درمیان شہر میں داخل ہوئے۔ یہ وقت عموماً کچھ غفلت کا وقت ہوتا ہے، لوگ قیلولہ کر رہے ہوتے ہیں یا کھانا کھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ دو آدمی آپس میں لڑ رہے ہیں، جن میں سے ایک قبطی تھا جو فرعون کی قوم میں سے تھا اور دوسرا اسرائیلی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ اسرائیلی نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا تو قبطی کے ظلم و ستم کی شکایت کی اور ان سے قبطی کے مقابلے میں مدد مانگی۔ یہ قبطی فرعون کے مطبخ باورچی خانے میں روٹی پکاتا تھا اور اس اسرائیلی شخص کو فرعون کے مطبخ کے لیے لکڑیاں اٹھوانا چاہتا تھا۔ اس معاملے میں قبطی غلطی پہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی سے فرعون اور اس کی قوم کی بنی اسرائیل پہ ظلم و ستم کو جانتے تھے اور اس وقت اپنی آنکھوں سے قبطی کے ظلم کو دیکھ رہے تھے۔ چنانچہ آپ نے پہلے تو اس قبطی کو سمجھایا مگر وہ نہ مانا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعدیباً اس قبطی کو ایک گھونسا مارا جس کو وہ قبطی برداشت نہ کر سکا اور وہیں مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اندازہ نہیں تھا کہ صرف ایک گھونسے سے ہی یہ شخص مر جائے گا۔ آپ کی نیت تو محض اس کو ظلم سے روکنے کی اور تعدیبی سزا کی تھی، جان سے مارنے کا ارادہ نہیں تھا، مگر وہ شخص آپ کے گھونسے کی تاب نہ لا سکا اور مر گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس خلاف توقع وقوع پر نادم ہوئے اور فرمایا، یعنی یہ کام شیطان کی طرف سے ہوا ہے، وہ کھلم کھلا دشمن گمراہ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کی، یعنی اے میرے پروردگار، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، مجھے معاف فرما دیجیے۔ اللہ پاک نے معاف فرما دیا کیونکہ وہی معاف کرنے والا اور بہت رحم کرنے والا ہے۔ اگلے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام خوف کی حالت میں شہر میں نکلے تو دیکھا گزشتہ کل والا اسرائیلی شخص آج کسی اور سے لڑ رہا ہے۔ یہ اسرائیلی شخص پہلے دن تو بے قصور تھا، دوسرے دن بھی گو اس کا جرم واضح نہ تھا، لیکن مسلسل 2 دن جھگڑنے کی وجہ سے ظاہر یہی تھا کہ اس شخص کے مزاج میں بھی کچھ فساد ہے۔ لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اولاً اسے اسرائیلی کو تنبیہ فرمائی کہ تم ہی شرارتی معلوم ہوتے ہو، پھر آگے بڑھ کر ان کے جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے قبطی کو پکڑ کر علیحدہ کرنا چاہا کہ اسرائیلی ڈر گیا اور وہ سمجھا کہ آج شاید مجھے سزا ملے گی، اس لیے مجھے ڈانٹا گیا ہے۔ اس نے خوف کے عالم میں جملہ کہہ دیا کہ اے موسیٰ، کیا آپ مجھے قتل کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ گزشتہ روز آپ نے ایک شخص کو قتل کیا؟ اس جملے کا سننا تھا کہ قبطی نے جھگڑا چھوڑا اور دوڑ کر فرعون اور اس کی کابینہ کو اطلاع دے دی کہ گزشتہ روز قتل ہونے والے قبطی کے قاتل موسیٰ ہیں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گناہ کا صدور نہ ہوا تھا بلکہ غیر ارادی طور پہ قتل ہو گیا تھا، اور اس پر آپ علیہ السلام نے اسے فوراً ہی استغفار کیا تو اللہ پاک نے بخشش کا پروانہ بھی دے دیا اور آپ کا مواخذہ نہ ہوا۔ حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحم اللہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، اس آیت کا حاصل یہ ہے کہ اس قبطی کافر کا قتل جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بلا ارادہ صادر ہو گیا تھا، موسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اپنے منصب نبوت و رسالت اور پیغمبرانہ عظمت شان کے لحاظ سے اپنا گناہ قرار دے کر اللہ سے مغفرت طلب کی۔ اللہ نے معاف فرما دیا۔ یہاں پہلا سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ قبطی کافر شرعی اصطلاح کے لحاظ سے ایک حربی کافر تھا جس کا قتل عمدن بھی مباح اور جائز تھا، کیونکہ نہ یہ کسی اسلامی حکومت کا ذمہ تھا نہ موسیٰ علیہ السلام سے اس کا کوئی معاہدہ۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اس کو عمل شیطان اور گناہ کیوں قرار دیا؟ اس کا قتل تو بظاہر موجب امر ہونا چاہیے تھا کہ ایک مسلمان پر ظلم کر رہا تھا، اس کو بچانے کے لیے قتل ہوا۔ جواب یہ ہے کہ معاہدہ جیسے قولی اور تحریری ہوتا ہے، جیسے عموماً اسلامی حکومتوں میں اہل ذمہ سے معاہدہ یا کسی غیر مسلم حکومت سے صلح کا معاہدہ، اور یہ معاہدہ باتفاق واجب العمل اور اس کی خلاف ورزی غدر اور عہد شکنی کے سبب حرام ہوتی ہے۔ اسی طرح معاہدہ عملی میں بھی ایک قسم کا معاہدہ ہوتا ہے، اس کی بھی پابندی لازمی اور خلاف ورزی عہد شکنی کے مترادف ہے۔ معاہدہ عملی کی صورت یہ ہے کہ جس جگہ مسلمان اور کچھ غیر مسلم کسی دوسری حکومت میں باہمی امن و اطمینان کے ساتھ رہتے بستے ہوں، ایک دوسرے پہ حملہ کرنا یا لوٹ مار کرنا طرفین سے غداری سمجھا جاتا ہو، تو اس طرح کی معاشرت اور معاملات بھی ایک قسم کا عملی معاہدہ ہوتے ہیں، ان کی خلاف ورزی جائز نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ قبطی کا قتل اس عملی معاہدے کی بنا پر اگر بالقصد ہوتا تو جائز نہ تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کے قتل کا ارادہ نہ کیا تھا، بلکہ اسرائیلی شخص کو اس کے ظلم سے بچانے کے لیے ہاتھ کی ضرب لگائی جو عادتاً سبب قتل نہ ہوتی، مگر قبطی ضرب سے مر گیا تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ احساس ہوا کہ اس کو دفع کرنے کے لیے اس ضرب سے کم درجہ بھی کافی تھا، یہ زیادتی میرے لیے درست نہ تھی، اسی لیے اس کو عمل شیطان قرار دے کر اس سے مغفرت طلب فرمائی۔ دوستوں آپ کو بتاتے چلیں کہ فرعون پہ اللہ رب العزت نے کون کون سے عذاب نازل فرمائے۔
فرعون اور اس کی قوم پہ اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمائے جب اس نے ایمان لانے سے انکار کیا۔ اس کی قوم پر مینڈکوں کی بڑی تعداد بھیجی گئی جو ہر جگہ پھیل گئے اور ان کا جینا مشکل کر دیا۔ جب اس نے موسیٰ علیہ السلام سے معافی مانگی تو اس عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ پھر جب دوبارہ اس نے ایمان والوں پہ ظلم کرنا شروع کیا تو پھر اس پہ خون کا عذاب بھیجا گیا۔ ہر طرف خون ہی خون ہو گیا، پانی میں بھی خون تھا، کھانے میں بھی خون۔ اس نے پریشان ہو کر پھر معافی مانگی تو اس عذاب کو بھی ہٹا دیا گیا۔ پھر جب دوبارہ ایمان والوں کو تنگ کیا تو ٹڈیوں کا عذاب بھیجا گیا، ہر طرف ٹڈیاں ہی ٹڈیاں ہو گئی۔ اس نے پھر پریشان ہو کر معافی مانگی تو اس عذاب کو بھی ہٹا لیا گیا۔ پھر ایک عذاب پانی کا بھی تھا جس میں دریا کا پانی فرعون کے محلات کی طرف بڑھنے لگا۔ پھر پریشان ہو کر اس نے معافی مانگی، پھر عذاب ٹل گیا۔ قرآن کریم میں الضفادع کا لفظ استعمال ہوا جس کے معنی مینڈک کے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کے گھروں میں اس قدر کثرت سے مینڈک پیدا ہو گئے کہ وہ جہاں بیٹھتے مینڈکوں کا ضم غفیر لگ جاتا، سونے کے لیے لیٹتے تو ان کا پورا جسم مینڈکوں سے ڈھک جاتا، یہاں تک کہ کھانے پینے کی اشیاء سمیت ہر چیز اور ہر جگہ لاکھوں کی تعداد میں موجود مینڈکوں نے ان کی زندگیاں اجیرن کر دی۔ چنانچہ اس عذاب سے عاجز آ کر وہ روتے پیٹتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جا پہنچے۔ آپ علیہ السلام کو ان کی حالت اظہار پر رحم آ گیا، چنانچہ وعدے وعید ہوئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے عذاب رفع ہو گیا۔ مگر اس عذاب سے نجات پا کر پھر بھی وہ اپنی ہٹ دھرمی پہ اتر آئے اور کہنے لگے، اب تو ہمیں اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ موسیٰ نعوذ باللہ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں 1 ماہ کی مہلت دی، لیکن انہوں نے تو راہ راست پر نہ آنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ عربی میں تازہ خون کو الدم کہتے ہیں۔ اس عذاب کی نوعیت یہ تھی کہ ان کی ہر چیز سے تازہ خون ابل پڑتا، جو چیز بھی رکھتے وہ خون بن جاتی۔ چونکہ بنی اسرائیل کے تمام افراد ان تمام عذابوں سے محفوظ تھے، لہٰذا قوم فرعون نے بنی اسرائیل کے لوگوں سے پانی مانگا تو انہوں نے دے دیا، لیکن جب وہ قبطیوں کے ہاتھ میں گیا تو خون بن گیا۔ ایک ہی دسترخوان پہ بیٹھ کے قبطی اور بنی اسرائیل کھانا کھاتے تو اسرائیلی کا لقمہ تو اپنی اصل حالت میں ہوتا، جبکہ قبطی کا لقمہ اور پانی خون بن جاتا۔ بالآخر پھر وعدے ہوئے، دعا کی گئی، عذاب پھر ٹل گیا، مگر وہ گمراہی پر ہی قائم رہے۔ قرآن کریم نے انہیں بڑے عادی مجرم قرار دیا۔ اس مرتبہ ان لوگوں پر طاعون کی وبا مسلط کر دی گئی جس میں ان کے 70,000 افراد لقمہ اجل بنے۔ تاہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یہ عذاب بھی رفع ہو گیا، لیکن اتنی آزمائشوں اور مسلسل وعدوں کے باوجود یہ ربوبیت پر فرعون پر قائم رہے اور مسلسل عہد شکنی کرتے رہے۔ گزرتے وقت کے ساتھ فرعون کی تکبر، غیظ و غضب اور ظلم و ستم میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، لہذا رب الجلال نے ان کی دراز رسی کو کھینچنے کا فیصلہ کر لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میرے بندوں کو لے کر راتوں رات نکل جاؤ۔ علامہ طبری رحمہ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اس حکم کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام مرد، عورتوں اور بچوں سمیت 6,30,000 سوار اور 20,000 پیادے لے کر 9 محرم بروز ہفتہ غروب آفتاب کے بعد مصر سے دریائے قلزم بحر احمر کی جانب روانہ ہوئے، اور فرعون ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بن گیا۔ فرعون جدید ہتھیاروں سے لیس اور 7 لاکھ سے زائد سواروں کے ساتھ ان کے پیچھے روانہ ہوا۔ بنی اسرائیل کے پیچھے فرعون کی سپاہ کا ایک سیلاب اور آگے بھپری موجیں تھی۔ پھر جب دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو دیکھا تو حضرت موسیٰ کے ساتھیوں نے کہا، ہم تو پکڑے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ہرگز نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے راہ بتائے گا۔ ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ دریا پہ اپنی لاٹھی مارو، چنانچہ دریا پہ لاٹھی مارنے سے 12 خشک راستے نکل آئے۔ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے ان میں سے گزر گئے۔ یہ منظر دیکھ کر خوفزدہ فرعون نے بھی اپنا گھوڑا دریا میں ڈالا اور لشکر کو پیچھے آنے کا حکم دیا۔ فرعون اور اس کا لشکر جب بیچ دریا میں پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے دریا کو روانی کا حکم دے دیا۔ دریا کے سب راستے آپس میں مل گئے۔ فرعون جب ڈوبنے لگا تو پکار اٹھا، میں ایمان لایا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پہ، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ جواب ملا کہ اب ایمان لاتا ہے، حالانکہ تو پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا، تو آج ہم تیری لاش کو پانی سے نکال لیں گے تاکہ تو ان کے لیے نشان عبرت ہو جو تیرے بعد ہیں، اور بہت سے لوگ ہماری نشانیوں سے بے خبر ہیں۔ آج بھی فرعون کی حنوط شدہ لاش عبرت کا نشان بنی مصر کے عجائب خانے میں محفوظ ہے۔ ناپ تول میں کمی، گراوٹ، بے ایمانی، ہیر پھیر کاروبار کا حصہ ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترقی کی راہ میں رکاوٹ سمجھے جاتے ہیں۔ اگر یہ سب اعمال ہی ہماری کامیابیوں کامرانی کا پیمانہ ہے تو پھر غلاظت کے اس ڈھیر پر بیٹھ کر ہمیں اللہ کی مزید ناراضگی کا انتظار کرنا ہوگا، جو انفرادی عذاب بھی ہو سکتا ہے اور اجتماعی بھی۔